بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ تَبْعًا لِلْمُحَقِّقِ الْمَذْكُورِ مِنْ تَسْلِيمِ وُجُوبِ الْإِحْتِيَاطِ إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ شَيْءٍ فِي الْوَاقِعِ الْعَاقِلِ۔ توجہ فرمانا آج موضوع بحث ہمارا شبہ وجوبیہ لأجل فقدان النص تھا۔ شیخ عالم شبہ وجوبیہ لأجل فقدان النص میں احتیاط کے قائل تھے کہ موافقت قطعیہ واجب ہے۔ درمیان میں بات چلی تھی محقق قمی کی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر شبہ وجوبیہ ہو لأجل فقدان النص ہو، احتیاط واجب نہیں ہے، موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ایک خرابی لازم ہوتی ہے اور وہ خرابی ہے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، اور یہ ہے کبھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس کا جواب دیا کہ کوئی تاخیر البیان عن وقت الحاجہ نہیں ہے۔ آپ دو حضرات ادھر آ جاتے تو میرے لیے آسان ہو جاتا، تو مجھے ادھر سے پیشل منہ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہاں اگر کسی مقام پر شارع نے خود اجمال گوئی کی ہو، خود چیز کو واضح اور کلیئر نہ کیا ہو، وہاں پر احتیاط واجب ہے۔ یہ بات کی تھی کہ اس میں محقق قمی اور محقق خنساری کا نظریہ ایک تھا، اور دوسرا پھر آخر محقق خنساری نے کہا تھا کہ اگر شارع نے خود اجمال گوئی کی ہے تو وہ جو بجا لاتے ہوئے معمول بے کو قصد تعیین کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ جو بات آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ قصد وجہ ہوتا ہے، قصد تعیین، قصد وجہ وجوب کا، استحباب کا تعیین، زور کی ہے یا اثر کی فلاں، تو پھر جب اجمال ہوگا تو قصد تعیین بھی نہیں ہوگا۔ شیخ عالم ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں، ذرا توجہ فرمانا لطف آئے گا۔ مختصر سی پہلی 3 سطریں سمجھ جائیں، باقی اتنی بات نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جناب محقق قمی اور جناب خنساری، ہماری آپ سے بات یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ علم اجمالی اگر ہو کسی حکم کے وجوب کا احتیاط واجب ہے، تو آپ نے کہا نہیں، کوئی احتیاط واجب نہیں ہے، کیونکہ اس سے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آتا ہے، یہ کبھی ہے۔ ہماری بات نہیں مانی۔ آپ خود آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر شارع نے کسی حکم کو خود اجمالاً بیان کیا ہو آمدن اور اس کو کلیئر نہ کیا ہو، وہاں احتیاط واجب ہے۔ لطف لینا بہت مزیدار بات ہے۔ شیخ عالم کہتے ہیں کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ شارع خود بھی اجمال گوئی فرما سکتا ہے؟ جی اچھا، اگر شارع خود اجمال گوئی کر سکتا ہے کہ خود کلیئر نہ کرے، کبھی ہے؟ جی کبھی ہی نہیں ہے۔ حسن اور قب، بہت مزیدار بات سے لطف آنا چاہیے، حسن اور قب احکام عقلیہ میں سے ہیں۔ عقل جس شے کو حسن سمجھتا ہے ہمیشہ حسن سمجھتا ہے، عقل جس شے کو کبھی سمجھتا ہے ہمیشہ کبھی سمجھتا ہے۔ جو حکم عقل ہوتا ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ عقل یہاں پر کبھی سمجھے اور ادھر کبھی نہ سمجھے، ایسا ٹھیک ہو گیا۔ اگر شارع خود اجمال گوئی کرے اور کلیئر نہ کرے اور آپ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہے، تو
تو بس وہاں جو شبہ وجوبیہ تھا لِأَجْلِ فقدان نص تھا، بے شک شارع کی طرف سے کوئی اجمال نہیں تھا، شارع نے دو ٹوک حکم دیا تھا، بعد میں امور خارجیہ کی وجہ سے ہمارے لیے مشتبہ ہو گیا، تو پھر وہاں پر بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی تاخیر البیان عن وقت الحاجہ نہیں ہے، جیسے یہاں کب نہیں ہے وہاں بھی کوئی کب نہیں ہے۔ تو بس کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے شارع نے خود اجمال گوئی کی ہو، وہاں بھی احتمال ہے، اور ممکن ہے شارع نے تو دو ٹوک کہا ہو، جیسے میں نے گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ شارع نے تو ایک حکم دیا تھا، یا فرمایا تھا صلی ظہرہ یا فرمایا تھا صلی جمعہ تھا، شارع کی طرف سے امامی تھا، لیکن مرور زمان کے ساتھ ساتھ وہ دلیل ہم سے مخفی ہو گئی، اجمال آ گیا، وہ اجمال عارضی ہے، بس جیسے جہاں احتیاط ہے وہاں بھی اسی طرح احتیاط ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں پس اگر شارع کوئی حکم دیتا ہے اور اس حکم میں یہ نہیں فرماتا کہ جا بقول آپ کے عمدن اجمال گوئی فرماتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور امر آ جاتا ہے، امر ثانی، وہ آ کر اس پہلے والے حکم کی وضاحت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب بتا رہا ہے تو تین آپشن ہیں اور یہیں پر درس مکمل ہوئے گا۔ کون سا؟ یا تو دوسرا حکم یہ کہے گا کیا کہ بھائی جس چیز کا تمہیں حکم ملا تھا من جانب المولا اور اس حکم کا تمہیں علم تفصیلی نہیں تھا، بس اس کو بجا لانا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ ہر جگہ برات جاری کر دیں، کیونکہ ہمارے علم تفصیلی نہیں ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ، نتیجہ یہ ہے کہ نہ ظہر پڑھو نہ جمعہ، یا یہ ہوگا یا کیا ہوگا، یا حکم ثانی یہ کہے گا کہ جب ایسا حکم ہو کہ تمہیں علم تفصیلی نہ ہو اور تردد ہو دو افراد میں، تو بس کسی ایک کو بجا لاؤ، اور جس کو موافقت احتمالیہ کہتے ہیں، یہ اس واقعے کا بن جائے گا بدل، بس تمہارا ذمہ ہو جائے گا بری۔ ٹھیک ہے، دو ہو گئے جناب۔ ادلہ براءت سے یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دلیل براءت جو بھی ہو، کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ بینہ کذا، کل شیء مباح فلاں فلاں، ادلہ براءت کی ایک حد ہے، اس حد تک آپ اصالت البراءت جاری کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس بارڈر پہ پہنچتے ہیں وہاں جاری نہیں کر سکتے۔ وہ بارڈر کیا ہے؟ علم، حتی تعلم، جو ہی علم آیا دلیل براءت کی استطاعت ختم ہو گئی۔ اب وہ علم چاہے علم تفصیلی ہو چاہے علم ٹھیک ہے، حکم آ گیا تھا مطلق، دلیل براءت جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میں علم اجمالی ہے، یہ آپشن بھی گیا۔ اچھا، دوسرا آپشن کہ ادلہ براءت سے یہ ثابت ہوتا کہ بھائی ان دو افراد میں سے کسی ایک کو بجا لاؤ، یہ بدل بن جائے گا واقعے کا، قبول کر لیتے۔ ادلہ براءت میں اس بدلیت کا بھی کوئی تاثر نہیں ہے۔ پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط کے قائل ہوں، یعنی دونوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ دلیل براءت جب علم آتا ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ کسی ایک کو پڑھ لیں ایک کو چھوڑ دیں، بدلیت پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسرا آپشن صرف ایک ہی بچتا ہے کہ آپ ظہر بھی پڑھیں اور جمعہ بھی پڑھیں، قصر بھی پڑھیں، تمام بھی پڑھیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے خود جو دلیل دی ہے کہ اگر شارع عمدن اجمال گوئی کرے تو وہاں احتیاط واجب ہے،
ہم نے آپ کی اپنی دلیل سے ثابت کیا ہے کہ اجمال شارع کی طرف سے نہ بھی ہو تو بھی احتیاط واجب ہے. یہ خلاصہ. دوسری آخر میں ایک صدر تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر شارع خود ایک حکم کرتا ہے اور اس میں اجمال وہی فرماتا ہے تو قصد تعیین ہو، جب تعیین نہیں کرتے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر مغرب پڑھ رہا ہوں، یہ قصد تعیین ہوتا ہے، پھر واجب یا مستحب ہو، پھر قصد وجہ ہوتا ہے، قصد تعیین واجب نہ ہوگا. شیخ عالم اس کا جواب دیتے ہیں کہ قصد تعیین کا نہ ہونا اجمال کی وجہ سے نہیں ہے، قصد تعیین کا واجب نہ ہونا شک اور تردد کی وجہ سے ہے. کیونکہ ہمیں شک ہے کہ یہ واجب ہے یا وہ واجب ہے، تو جہاں تردد آ جائے وہاں اول تو ویسے بھی قصد تعیین واجب کے ہم قائل نہیں ہیں، اگر ہوں بھی صحیح، جہاں تردد آ جائے وہاں پھر قصد تعیین نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے. تو یہاں تک شیخ اعظم نے ترتیب یہاں تک شیخ اعظم نے محقق قمی اور خنساری کی باتوں کا جواب دیا اور اپنی بات پر وہیں کھڑے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر شبہ وجوبیہ ہو لأجل فقدان نص ہو تو احتیاط واجب ہے. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ تَبْعًا لِلْمُحَقِّقِ الْمَذْكُورِ، محقق قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو محقق خنساری کے ساتھ مل کر ایک بات میں متفق ہوئے تھے، وہ بات کون سی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ من تسلیم وجوب الاحتیاط، کہ اس مقام پر احتیاط واجب ہے، ہم قبول کرتے ہیں وجوب احتیاط کو، اذا قامت دلیل، کہ اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے، علی وجوب شیء، کسی شے کے وجوب پر، معین فی الواقع، جو واقع میں تو معین ہو، ہمارے لیے مجہول ہو، غیر مشروط بالعلم بہ، اور اس میں علم تفصیلی کی بھی شرط نہ ہو. اب یہ لفظی ترجمہ ہے، مرادی ترجمہ سمجھنا کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر شارع کسی شے کا حکم دیتا ہے جو اس کے نزدیک معین ہے، ہمارے نزدیک مجہول ہے، اور کہتا ہے اس کام کو کرو، اور اس میں علم تفصیلی کی شرط بھی نہیں ہے کہ تمہیں علم تفصیلی ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں کرو، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے ففی ہے، ہمارا اس پر اشکال ہے. اشکال کیا ہے؟ کہ انہ اذا کانت تکلیف بالشیء، کہ جناب اگر ایک شے ایسی ہو کہ جو واقع میں معین ہو، ہمارے لیے مجہول ہو، اور اس شے کی تکلیف شارع کی طرف سے قابلاً، اس میں یہ صلاحیت ہو، لأن یقع مشروطاً بالعلم، کہ شارع یہ کہے کہ یہ تمہارے اوپر واجب ہے اگر تمہیں اس کا علم تفصیلی ہو تو، یہ صلاحیت بھی ہے. وَلِأَنْ يَقَعَ، اور یہ بھی ہے کہ نہیں شارع اس کو منجز فرمائے کہ یہ تمہارے اوپر لازم ہے، غیر مشروط بالعلم بالشیء، اور علم تفصیلی بالشیء کی بھی کوئی شرط، یعنی چاہے تمہیں علم تفصیلی ہے چاہے نہیں ہے، بس یہ ہر حال میں تمہارے اوپر منجم ہے، اس کو بجا لو. آپ جو خود کہہ رہے ہیں کہ شارع ایسا کر سکتا ہے کہ ایک شے ہمارے لیے مجہول ہو، ہمیں اس کا علم تفصیلی نہ ہو، اور شارع کہے کہ پھر بھی بجا لو، تو آپ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے. یہ خبر یہاں سے آئے گی، کان ذالک اعترافا، تو اس کا مطلب آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. کس کا؟ بعدم قبح التکلیف بالشیء المعین المجہول، کہ شارع کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف کا آنا جو اس کے لیے معین ہو، ہمارے لیے مجہول ہو، یہ کبھی ہی نہیں ہے. فلا یکون العلم شرطا عقلیا، یعنی علم تفصیلی اس کے لیے کوئی
عقلاً شرط نہ ہو. لفظی ترجمہ تھوڑا دقیق ہے، مرادی ترجمہ آپ سمجھ لیں. یعنی شیخ اعظم ان کو یہ فرمانا چاہتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں شارع خود اجمال گوئی کرے تو احتیاط واجب ہے. ٹھیک ہو گیا. شیخ عالم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ شارع اجمال گوئی کر سکتا ہے اور وہ اجمال گوئی کبھی بھی. تو اگر شارع اجمال گوئی کرے اور وہ اجمال کبھی نہ ہو، حسنکم یہ حکم عقلی ہے. عقلاً اگر چیز یہاں کبھی نہیں ہے تو پھر کہیں بھی کبھی نہیں ہے، جہاں کبھی ہے تو پھر ہر جگہ. لہذا اگر شارع کے اجمال آنے سے قباحت نہیں آتی تو اگر شارع کی طرف سے حکم کلیئر تھا، حوادث سے زمانہ کی وجہ سے اس حکم میں اجمال آ گیا تو پھر اس کو بجا لانا بھی کوئی کبھی ہی نہیں. لہذا فلا یکون علم ہو، لہذا اس میں علم تفصیلی کوئی عقلاً شرط نہیں بطور. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ التَّكْلِيفِ بِهِ شَرْعًا، آیا شرعاً اس کا وہ علم تفصیلی یہ شرط ہے یا نہیں ہے؟ فَغَيْرُ مَا فَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ، نہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بالنسبت إِلَى الْخِطَابِ، یہ ساری باتیں آج ہم پیچھے پڑھے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا کہ احکام شریعہ میں عالم اور جاہل سارے برابر ہیں. اگر ہم اس میں علم تفصیلی کو شرط قرار دیں دور لازم آتا ہے. کیا؟ اس نے کہا نماز واجب ہے، اگر تمہیں اس کے وجوب کا علم ہے تو وجوب کا علم ہوگا جب ادھر سے حکم آئے گا، اور حکم تب ہوگا جب پہلے ہمیں علم ہو. یہ دور کی باتیں ساری پیچھے گزر چکی ہیں، اس لیے علم اس میں شرط نہیں ہے کیونکہ وہ مستلزم ہے. اب فرماتے ہیں فَإِنَّ الْخِطَابَ الْوَاقِعِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعے کے دن بعد زوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک حکم واقعی آیا. اب چاہے ہم کہیں کہ وہ صلی ظہرہ تھا یا صلی الجمعہ تھا، ایک حکم ہے. اب یہ خطاب واقعی جو بھی تھا لا یعقل، معقول نہیں ہے ان یشترط بالعلم بہذا الحکم تفصیلی، کہ تمہارے اوپر ظہر واجب ہے اس شرط کے ساتھ اگر تمہیں اس کے وجوب کا علم تفصیلی ہے تو، یا جمعہ واجب ہے اگر تمہیں اس کا علم تفصیلی ہے. نہ، یہ معقول نہیں کیونکہ یہ مستلزم دور ہے. بہرحال اب ایک حکم آ گیا، نام بعد اختفاء هذا الخطاب المترک، اب ایک خطاب آ گیا، یا گیا صلی ظہرہ یا گیا صلی جمعہ تھا، لیکن وہ ہو گیا مخفی. جیسے ہمارا موضوع بحث ہے، لائبریریاں جلتی رہیں، کتب خانے جلتے رہے، علماء مرتے رہے، ایک دم جناب ساری احادیث ختم ہو جاتی تھیں، پھر نئے طرح سے ان کو مرتب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات ہیں کہ ہمیں کہیں نقل ملتی نہیں ہے، کہیں نقل میں اجمال آ گیا، کہیں تعارض آ گیا، یہ حالات ہیں. اب ایک خطاب جو مترک تھا، ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا صلی ظہرہ، یا فرمایا تھا صلی، دو تو نہیں فرمایا نا، ایک فرمایا، لیکن اب یہ حکم ہو گیا مخفی. اب فرماتے ہیں اس کا راستہ اور بھی ہے. وہ کیا؟ یصح ان یرد خطاب مطلق، کہ اس کے بعد ایک اور خطاب ہے، یعنی علیحدہ سے خطاب ثانی ایک اور حکم ہے. مثلا وہ حکم کیا ہو سکتا ہے؟ لطف لینے آ رہا. فرماتے ہیں اس حکم میں یا تو یہ کہا جائے گا کیا؟ اعمل بذالک الخطاب، وہ جو خطاب مطلق ہوا تھا جو تمہارے اوپر مخفی ہے، تمہیں اس کا پتہ، اس پر عمل کرو، ولو عندک مجہولا، چاہے تمہیں اس کا علم تفصیلی نہیں بھی ہے، ہر حال میں اس پر عمل کرو. وَأْتِ بِمَا فِيهِ، اور جو کچھ اس حکم میں کہا گیا تھا اس کو بجا لاؤ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَعْلُومٍ، چاہے تم اس کا علم تفصیلی. یا دوسرا خطاب پہلے خطاب کے بارے میں یہ کہے گا، بات سمجھا گیا نا، کما یصح. اب یہاں اور نہیں ہے لیکن آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو پھر اس کو مزیدار بنانا ہے. یا دوسرا خطاب یہ کہے گا کیا کہ ان یاد خطاب، ایک اور خطاب ہے، ایک اور حکم ہے گا، مشروط، جو کہے گا کہ نہیں
اگر تمہیں اس خطاب کا علم تفصیلی ہے پھر بجا لاؤ، یعنی علم تفصیلی کی شرطیت پر دلالت کرے گا الفاظ دیگر، اور وہ خطاب یہ کہے گا دوسرا خطاب کہ لا یجب علیکا بما اختفا علیکا، کہ جو حکم تمہارے اوپر مخفی ہے، اور من التکلیف یوم الجمعہ، مخفی ہے نہ کہ ظہر واجب جمعہ، وہ تمہارے اوپر کوئی واجب نہیں ہے۔ وَأَنَّ وُجُوبَ امتثالِهِ عَلَيْهِ، اس خطاب کا اور پہلے حکم کے امتثال کا وجوب مشروط ہے بعلم کا بھی تفصیلا، اگر تمہیں اس کا علم تفصیلی ہے تو۔ ایک خطاب آیا اللہ کی طرف سے، ہمارے لیے ہو گیا مخفی، اس کے بعد ایک اور خطاب آیا، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ خطاب یہ کہے کہ جو کچھ تمہیں پہلے خطاب میں کہا گیا تھا، چاہے تمہیں علم تفصیلی نہیں بھی ہے ہر بات میں بجا لو، یا دوسرے خطاب میں کیا کہا گیا ہوگا کہ نہ جب تک تمہیں علم تفصیلی نہ ہو تمہارے اوپر کچھ واجب، یہ دو قسم کے ہو گئے۔ مرجع الاول الی الامر بالاحتیاط، تو پہلا امر کیا بتائے گا؟ احتیاط کرنے، جو اس نے کہا نا تمہیں علم تفصیلی نہیں بھی ہے تو بھی بجا لو، وہ احتیاط ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مرجع ثانی الی البراء، اور جو دوسرا تھا کہ جب تک علم تفصیلی نہ ہو کچھ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب البراء عن الکل، نہ ظہر پڑھنی ہے نہ ہی جمعہ پڑھنا ہے، براءۃ عن الکل۔ ان افاد نفی وجوب الواقع، کہ اگر وہ خطاب ایسا ہو کہ وہ مفید ہو، وہ تمہیں کہے کہ بھئی وجوب واقع تمہارے اوپر اصلاً منجز ہی نہیں ہے چونکہ تمہیں علم تفصیلی نہیں ہے، حکم واقع تمہارے اوپر ہے ہی نہیں، لجواز المخالفت القطعیہ، اس کا مطلب ہے مخالفت قطعیہ جائز ہے، وَإِلَى نَفِي مَا عُلِمَ إِجْمَالًا بِوُجُوبِهِ، اور جس کے وجوب کا ہمیں علم اجمالی تھا یہ حکم اس کی بھی نفی کر دے، برات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی واجب ٹھیک ہو گیا۔ وَإِنْ أَفَادَ، یا اگر وہ جو کہے کہ نہیں نفی وجوب القطع بِإِتْيَانِهِ، کہ نہیں مخالفت قطعیہ واجب نہیں ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہے، موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، بلکہ وَكِفَایَةُ إِتْيَانِ بَعْضِ مَا يَحْتَمِلُ، کہ ان دو میں سے کسی ایک فرد کو بجا لو، موافقت احتمالیہ ہو جائے، بس یہ بھی کافی ہے۔ فَمَرْجِعُ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ إِلَى جَعْلِ الْبَدْلِ الْوَاقِعِ، کہ شارع نے خود یا اس دوسرے خطاب نے ایک فرد کو دوسرے فرد کا بدل قرار دے دیا ہو کہ تم اس کو بجا لو، اگر یہی واقع ہوگا فہو المطلوب، اور اگر یہ واقع نہیں بھی ہوگا تو یہ اس واقع کا بدل بن جائے گا، خوب ایسا۔ والبراءۃ عن اتیان الواقع، لہذا واقع کو من حیث الواقع بجا لانا کوئی واجب نہیں۔ لیکن دلیل البراءۃ علی الوجہ الاول، اب کیا اب ترتیب سے چلنا ہے نا، کیا دوسرا خطاب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ تمہیں علم تفصیلی نہیں لہذا تمہارے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، مخالفت قطعیہ جائز ہے؟ فرماتے ہیں لیکن دلیل البراءۃ علی الوجہ الاول ینافی علم الاجمالیہ، یہ علم اجمالی کے ساتھ کیوں؟ المعتبر بنفس ادلت البراءۃ المغیات بالدلیل براءۃ۔ آپ نے کتنی دفعہ لفظ پڑھے ہیں کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ کذب وغیرہ وغیرہ، یعنی دلیل براءت تمہیں فائدہ دیتی ہے اس وقت تک جب تک کہ علم آگے، جہاں علم آئے گا دلیل براءت وہاں پر رک جائے گی۔ یہاں علم ہے ولو وہ علم تفصیلی نہیں، علم اجمالی ہے۔ وعلی الوجہ الثانی غیر موجود،
اچھا ایسی دلیل ہو جو کہ نہیں تم بس مردد میں دین میں سے دو افراد میں سے ایک کو بجا لو تو وہ جو ہے واقع کا بدل بن جائے گا، ایسی بھی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بس لطف لینا ہے، لہذا دلیل برات ہمیں یہاں اس لیے فائدہ نہیں پہنچاتی کہ یہاں علم اجمالی کھڑا ہے، علم کی صورت میں دلیل برات کارآمد نہیں ہے۔ اچھا موافقت احتمالیہ وہ کیوں کارآمد نہیں کہ چلو ایک پڑھ لیں ایک کو چھوڑ دیں؟ فرماتے ہیں وہ تب ہوتا کہ اگر اس پر بھی کوئی دلیل دڑت کرتی کہ شارع خود کہتا کہ تم چلو یہ پڑھ لو، اگر یہ واقع نہیں ہوگا تو اس کا مقام ہوگا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب جب دونوں آپشن ہمارے پاس نہیں ہیں فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، یعنی وجوب المراد، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ علم اجمالی کی مراد واجب ہے، اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ بدلیت پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں ہے، تو اب لازم ہے گا ان یحکم العاقل بوجوب کہ عاقل حکم کرے کہ جب آپ دونوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، کسی ایک کو بطور بدل بجا نہیں لا سکتے، تو عاقل کہے گا یہاں احتیاط واجب ہے۔ احتیاط واجب مطلب ہے دونوں کو انجام دو۔ کیوں؟ اطلاع ثالث لذالک الامرین، چونکہ کوئی اور آپشن دیکھو جی، یا آپ دونوں کو چھوڑ دیں یا ایک کو بجا لیں یا دونوں کو کریں، کوئی اور تو آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ فلا حاجت الی امر الشارع، اب شارع احتیاط کا نام بھی کہے، عاقل جو کہہ رہا ہے کلما حکم بالعقل حکم بالشارع، شارع عاقل جب کہہ رہے احتیاط کا بس کافی ہے۔ ووجوب الاتيان بالواقع، یا واقع کو بجا لانا واجب ہو، غیر مشروط بالعلم التفصیلی ہے، یہ علم تفصیلی بالواقع کے ساتھ شرط، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہیں حکم واقعی کا علم تفصیلی ہے تو بجا لانا واجب ہے، نہیں ہے تو بجا لانا واجب نہیں ہے، نہ، ہر حال میں عاقل کہتا ہے کہ اس کو بجا لانا واجب ہے، اور وہ ہے بذریعہ احتیاط، یہ حکم عقل ہے مضاف الی ورود الامر۔ اور دوسرا شارع کی طرف سے بھی احتیاط کے لیے روایات بھری پڑی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے موارد میں احتیاط واجب ہے۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ عقل کا حکم بھی احتیاط کا ہے، شرع کا حکم بھی احتیاط کا ہے۔ آخر میں ایک بات انہوں نے جو نقل کی تھی محقق خونساری سے، ایک چھوٹی سی، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں استلزام ذالک الفرض، وہ جو کہا تھا کہ اگر شارع عمدن اجمال وہی کرتا ہے تو احتیاط واجب ہے، لیکن احتیاط واجب کے ساتھ ساتھ وہاں قصد تعیین ساقط ہے، یہ نہیں کہ تعین معین کریں گے کہ حتماً یہی واجب ہے، نہیں بس ایک کو بجا لو قصد تعیین نہ کرو۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں بھائی ان سقوط قصد تعیین، قصد تعیین اس لیے واجب نہیں ہے اور وہ ساقط ہے، انما حصل بمجرد تردد، چونکہ واجب کے افراد میں تردد ہے، آیا یہ واجب ہے یا وہ واجب ہے، اور واجب مجمل سواء قلنا فیہ بالبراۃ او الاحتیاط، لہذا قصد تعیین کا ساقط ہونا لیس لازما للتنجز التکلیف بالواقع، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جناب حکم واقعی یا تکلیف واقعی منجز ہے اور اس میں علم تفصیلی شرط نہیں ہے اس لیے سے قصد تعیین ساقط ہے، نہ، قصد تعیین کے ساقط ہونے کی وجہ شک اور تردد ہے۔ فَإِن قُلْتُ، یہ علیحدہ چیز ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔